إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی و برتری، ہر طرح کی تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس الہ العالمین نے ہمارے درمیان اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بھیجا، جس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، جس نے ہمیں گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف لگانے کے اسباب اور ذرائع پیدا کیے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث کیا، جنہوں نے اپنی قوم میں تبلیغ کا حق ادا کیا، لوگوں میں توحید کو عام کیا، انہیں شرک سے ڈرایا، سنتوں کو پھیلایا، بدعتوں سے تنبیہ کی، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلہ کو ختم کر دیا۔ حاضرین جمعہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار نبی اور رسول آئے۔ پہلا نبی آدم علیہ السلام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا عرصہ گزرا، جس میں لوگ توحید کے اوپر قائم تھے، شرک سے اجتناب کرنے والے تھے۔ پھر قوم نوح کے اندر 5 نیک لوگ پیدا ہوئے، جن کے وفات کے بعد شیطان نے ان کے قوم کے اندر شرک پرستی کو رائج کیا۔ نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے 2 فرزند ہوئے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان اور داؤد علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، بنی اسرائیل کے تمام اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے۔
اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا سوائے ایک نبی کے، جس کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت میں، نہ شروع میں نہ آخر میں، نہ شروع میں نہ آخر میں۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور ان کی بعثت کے ساتھ ہی نبوت کا یہ سلسلہ تمام ہوا، نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ایسی آیتیں قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بعد اب کوئی دوسری آسمانی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ اس شریعت کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کوئی دوسری شریعت نازل کرنے والا نہیں ہے۔ ہم انسانوں کی فلاح کے لیے ہمارے تمام مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر بیان فرما دیے۔ ہمارے تمام سوالوں کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بیان فرما دیے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہی پسندیدہ دین ہے، دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین کو ہم تک پہنچانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے آخری نبی خاتم الانبیاء سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو ہم پر تمام کیا۔ ایک یہودی آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتا ہے کہ ہم آپ کی کتاب میں قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت پاتے ہیں کہ اگر وہ آیت کریمہ ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے یہ آیت کریمہ کس دن نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی، اور وہ دن جمعے کا دن تھا، تو دو مناسبت سے مسلمانوں کے لیے وہ دن عید کا دن ٹھہرا، ایک جمعے کی مناسبت سے اور ایک یوم عرفہ کی مناسبت سے۔ ان کو اندازہ تھا کہ دین کے تکمیل ہونے کا کتنا بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، دین کے مکمل ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت اس امت محمدیہ کو نازل فرمائی۔ دیگر پچھلی کسی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کیونکہ ان کے اوپر نبیوں کو بھیجا جانا تھا۔ جب بھی کوئی نبی وفات ہوتا، ان کا انتقال ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیابت میں کسی دوسرے نبی کو بھیج دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی تیسرے نبی کو بھیج دیتا تھا، کسی شریعت کو منسوخ کرتا، کوئی نئی شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر دیتا تھا، کوئی حکم کو منسوخ کر کے کوئی دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعد میں آنے والے نبیوں کے اوپر نازل فرما دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے کسی شریعت کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، سوائے اس شریعت کے تعلق سے۔ اور جب یہ دین مکمل کیا جا چکا تو اب مکمل کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اب آگے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ قرآن مجید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دوسری آسمانی کتاب نازل کرنے والا نہیں۔ اب اگر اس دنیا کے اندر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا کہ وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص کذاب ہے، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا حق اس نے چھینا، ایسا شخص کذاب ہے، واصل جہنم ہے۔ اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اسے دکھاتا ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ قرآن مجید جو ہمارے لیے ایک آسمانی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمام سوالوں کا جواب اس کتاب کے اندر بیان فرمایا۔
قرآن مجید کے اندر اگر کسی کام کو کرنے کا صرف ایک مرتبہ ذکر کیا جائے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر کسی عمل کو کرنے کا صرف ایک مرتبہ ذکر کیا جائے تو وہ عمل مشروع ہو جاتا ہے ہمارے اوپر، اور ہم پر یہ لازم آتی ہے کہ ہم اس عمل کے اوپر دل و جان سے یقین رکھیں، اس پر اعتماد رکھیں کہ یہ شریعت کی طرف سے مشروع کیا گیا عمل ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر بعض احکام ایسے ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے اندر بار بار بیان کرے، تو اس بار بار بیان کرنے سے اس کی اہمیت کا اندازہ اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں بے شمار ایسی جگہوں پر، بے شمار آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا ہے۔ سورہ بقرہ آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شروعاتی آیتوں میں ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ وہ آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے پچھلی نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اس دنیا کے اندر مبعوث کی گئی۔ اگر آگے میں کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر بھی کر دیتا قرآن مجید کے اندر کہ بعد میں آنے والے نبیوں کے اوپر بھی وہ ایمان رکھیں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل اور دیگر امم سابقہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کیا۔ یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کوئی نبی نازل فرماتا، کوئی نبی مبعوث کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی سے یہ اقرار لیتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن بَعْدِكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی سے یہ اقرار لیتا، ہر نبی سے یہ عہد لیتا کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت کی جو تعلیم دی ہے، اگر تمہارے بعد یا تمہارے زمانے میں میرا آخری رسول پہنچ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ تو تم اس کے اوپر ایمان رکھو گے اور تم اس کی مدد کرو گے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امم سابقہ کے ساتھ کیا۔ اگر اس امت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ آگے میں مستقبل میں کوئی نبی آنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے ساتھ بھی ایسا عہد لیتا اور اس کا ذکر اپنی کتاب کے اندر کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا قرآن مجید کے اندر۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، جس کے اوپر بعض لوگوں نے ڈاکہ ڈالا، عام قسم کے مسلمانوں کو بہکایا اور ان کے دلوں میں اس عقیدے کے خلاف باتیں ڈالی کہ دیکھو یہ ختم نبوت کا معاملہ ابھی بند نہیں ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی اور نبیوں کو نازل کرنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب مسلمانوں کو میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی، طاقت و قوت سے شکست نہیں دی جا سکتی، تو پھر مسلمانوں کے عقیدے کے اوپر وار کیا جاتا ہے۔ آپ اٹھائیں صحابہ کرام کی زندگی کے حالات، انہوں نے بڑے بڑے لشکروں سے مقابلہ کیا، ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہوا کرتے تھے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے قیصر و کسریٰ جیسی طاقتوں کو شکست دے دی۔ یہ کس بنا پر تھا کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ ایمان بھرا ہوا تھا، وہ اپنے ایمان کی قوت کے بنا پر قیصر و کسریٰ سے لڑ پڑے۔ تو جب دشمنان اسلام نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں کو اس طریقے سے شکست نہیں دے سکتے تو انہوں نے مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور مرور زمانے کے تحت وقفے وقفے پر انہوں نے مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے طرح طرح کے بیج بوئے، طرح طرح کی کاوشیں کی، کوششیں کی، اور یہ عبداللہ بن سبا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ عبداللہ بن سبا کے بعد بے شمار ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کیا، جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ٹھہرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہ فتنہ اور زیادہ پروان چڑھنے لگا کہ لوگ دیہاتوں میں نکل جاتے تھے اور وہاں عام قسم کے اور سادہ قسم کے مسلمان اور لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کے میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی تو ان دشمنان اسلام نے سوچا کہ ان کے عقیدے کو خراب کیا جائے، اور اسی کا ایک شق ہے، ایک جز ہے اس ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنا۔ آج یہ فتنہ بھی ہندوستان کے اندر بڑے زور و شور سے پھیل رہا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک نے ایک کام تو یہ کیا کہ ایسے لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، لیکن چونکہ یہ ہندوستان ہے اور ہم ایسے لوگوں کو شہ دیتے ہیں، ہم اسلام کے دعوے دار ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی شہ دیتے ہیں، اور یہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کو خراب کر کے نکلتے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبیوں کو نازل کیا تو ان سے یہ عہد لیا کہ اگر ہمارا آخری نبی تمہاری زندگی میں آ جائے، تمہارے دور میں آ جائے تو تم اس کی مدد کرو گے۔ تمام نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مدد کریں گے، ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہتا ہوں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید کی ایک مشہور آیت جو خطبہ مسلمہ میں پڑھی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس آیت کریمہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا برملا اعلان ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز مکمل کی جائے گی تو پھر اس کے پھیلانے کے لیے کوئی دوسرے نبی کی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانا تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی نبی فوت کر جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے نبی کو نازل کرتا جو ان کی سیاسی رہنمائی کرتا، ان کے درمیان بعض باتیں نازل ہوتی، اس کو پھیلاتا۔ لیکن اس امت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اب کوئی دوسرا نبی نازل ہونے والا نہیں ہے، یہ علماء کی جماعت ہے جو انبیاء کے، جو نبیوں کے وارثین ہوں گے، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر نازل کی گئی وحی کو عام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ دعویٰ کوئی انسان نہیں کر سکتا اپنی لکھی ہوئی کتاب کے بارے میں، یہ دعویٰ ایک ایسی ذات ہی کر سکتی ہے جو صادق ہے، جو ذات اپنے آپ میں ہر چیز پر قادر ہے، جو ذات تمام چیزوں، جس کے پاس تمام علوم ہے، جس کے پاس تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اور اسی قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری آیتیں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ ان تمام آیتوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اس عقیدے کو اپنے دل و جان میں بیٹھا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تمہارے کسی مردوں کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ اپنے آپ کو ہوشیار کریں، اپنے آپ کو چوکنا کریں، اپنے حس کو بیدار کریں۔ ایک ایسا فتنہ رونما ہو رہا ہے جو ہمارے اس عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہے، جو ہمارے پاس بالکل بن ٹھن کر آ رہا ہے، جو ہمارے سادہ قسم کے لوگوں کو بہکانے کے لیے اپنے تمام تر وسائل کو اختیار کر رہا ہے، اپنے باطل افکار اور نظریات کو پھیلانے کے لیے ہمارے عام اور سادہ قسم کے لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اپنے اس باطل عقائد کی ترویج اور اس کی اشاعت کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو قبول نہ کیا، یا اگر ہم نے نہیں مانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے، تو یہ چیز ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس دنیا کے آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء کرام کے اوپر 6 چیزوں کی بدولت فضیلت دی گئی ہے۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے کسی نبیوں کو نہیں دی گئی۔ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، میرے اوپر غنیمتوں کو حلال کیا گیا، میرے لیے ساری زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک اور مسجد بنایا، مٹی کو میرے لیے پاک کیا گیا، میرے لیے شفاعت کبریٰ ہے۔ اور انہی چیزوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام لوگوں کے اوپر نازل کیا گیا، کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں، کسی مخصوص خطے کے لیے نہیں، اور نہ ہی کسی مخصوص وقت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے مجھے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے
قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور مجھے خاتم النبیین بنایا گیا. میرے اوپر نبوت کا خاتمہ ہوا، میرے اوپر نبوت کا خاتمہ ہوا. اور صحابہ کرام کی زندگی میں جب ہم جھانکتے ہیں، صحابہ کرام کے احوال کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ شخص جھوٹا ہوگا. یہ یقین تھا ان کے اندر. آج آپ کے پاس بعض احمدی قسم کے لوگ آئیں گے. موجودہ زمانے میں آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے ایک فتنہ رونما ہوا 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے شروع میں. شہر پنجاب کے خطہ قادیان کے اندر ایک شخص رونما ہوتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے، جس کے ماننے والے کو بعض علاقوں میں قادیانی کہا جاتا ہے، بعض علاقوں میں مرزائی کہا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں احمدی کہا جاتا ہے. جو بھی نام رکھ لیں، ان تمام کے عقائد ایک ہیں کہ یہ مرزا یہ بھی اللہ کا نبی ہے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے تعلق سے بے شمار تقسیمیں کی. بعض نے کہا کہ تشریعی، غیر تشریعی، بروزی، اظہاری، خفیہ، اس طرح کی تقسیمیں کر کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور یہ اعلان کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایسا شخص تھا جس نے اپنے تعلق سے 80 سے زیادہ دعوے کیے، 80 سے زیادہ دعوے کیے. ایک عام سمجھ رکھنے والا انسان اگر اس کے ان دعووں کو سنے گا تو وہ حیرت کرے گا کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں اتنی زیادہ شخصیت کا مالک کیسے ہو سکتا ہے. اس نے اپنے بارے میں کہا کہ میں خود اللہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. اپنے بارے میں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. اپنے بارے میں کہا کہ میں مریم ہوں، اپنے بارے میں کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، اپنے بارے میں کہا کہ میں مہدی ہوں، اپنے بارے میں کہا کہ میں مجدد ہوں، اپنے بارے میں کہا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. ایک شخص جو پیدا ہوا کسی خطے کے اندر، جس کی زندگی صحیح نہیں ہے، جس کی معاشی حالت صحیح نہیں ہے، اپنے معاش کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے اس نے لوگوں میں یہ سوچا چھوڑا اور لوگ آج تک اس کے بہکاوے میں آتے جا رہے ہیں. علماء نے اپنے زمانے میں اس کے اوپر کافی رد کی ہے، کافی رد کی. اس زمانے کے مشہور عالم دین شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کو بڑے زور و شور سے دھرا تھا، بہت زور سے. تو صحابہ کرام کی زندگی میں یہ یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں. یہ آپ کو ایک شوزہ دیں گے کہ 40 دن کا استخارہ کر لو. اگر مرزا کو نبی نہیں مانتے تو 40 دن کا استخارہ کر لو. استخارہ کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ جب دو جائز چیزیں ہمارے سامنے ہو اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کن کا اختیار کیا جائے، وہاں پر استخارہ ہوتا ہے. لیکن ایک حرام چیز ہے اور ایک حلال چیز ہے. اگر ہم حرام کاری کا استخارہ کریں گے تو یہ چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ بنا دے گی. اور اگر وہ چیز دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے ہوں اور ہم نے اس پر استخارہ کر لیا تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کر کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں اللہ 10 ہیں، اگر نہیں مانتے ہو تو استخارہ کر لو، ایک شخص کہے گا کہ ٹھیک استخارہ کر لیتا ہوں. اگر اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ میں استخارہ کروں گا تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکیلا ہونا، یہ تمام شریعتوں میں یکساں تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام تھا. اور اگر کوئی یہ یقین نہیں رکھتا تو گویا کہ وہ شخص دائرہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. یہی معاملہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا. اگر کوئی شخص کہتا ہے ٹھیک ہے استخارہ کر کے دیکھ لیتا ہوں کیا جواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرام کاری کے اوپر جواب نہیں ملتا. ایک شخص آ کر کہے گا کہ مجھے زنا کرنا ہے کسی کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، دوسرا کہتا ہے استخارہ کر کے دیکھ. یہ تمام معاملے ویسے ہی ہیں. ایک کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آنے والے ہیں، نہیں ہوتا ہے تو استخارہ کر لو. بھائی ہم استخارہ کیوں کریں گے؟ استخارہ دو مباح چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، دو جائز چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، حرام چیزوں کے درمیان استخارہ نہیں ہوتی. اور صحابہ کرام کا عقیدہ اس کے اوپر اتنا پختہ تھا کہ صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے بات چیت کرنا بھی گوارا نہیں کیا. ڈائریکٹ ان کے خلاف صحابہ کرام نے جنگیں لڑی، ان سے کوئی محادثہ نہ ہوا، ان کے ساتھ کوئی بحث نہ چھڑی گئی، ان کو دلیلیں نہ دی گئی، اور نہ ہی ان سے یہ کہا گیا کہ تم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو اس کے دلیلیں لاؤ.
یہ دلیلیں مانگنا بھی ہمارے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اگر کوئی مرزائی آتا ہے، اگر کوئی احمدی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دلیلیں دے سکتا ہوں، مجھے کہنا چاہیے کہ مجھے تمہارے دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط کریں کہ کوئی آپ کے عقیدے کے اوپر اس طرح کے ڈاکے نہ ڈال سکے اور آپ کو گمراہ نہ کر سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بے شمار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود عنسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف ایک فوج کو بھیجا اور اس فوج نے اسود عنسی سے مقابلہ کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمہ کذاب ہے اور اس کے خلاف ایسی خونریز جنگ لڑی گئی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تقریباً انصار کے صرف 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ مہاجر تو الگ ہے اور عام قسم کے مسلمان الگ ہیں، اتنی خونریز جنگ لڑی گئی۔ صحابہ کرام نے اس عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف ایسی شدید کارروائی کی، ایسی شدید کارروائی کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے منہج کو اپنائیں، صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائیں اور ان کا کسی بھی قسم سے کوئی تعاون نہ کریں۔ نہ ہم سوشل میڈیا پر ان کے کوئی مکالمات سنیں، نہ ہم ان کے کسی ویب سائٹ کا جائزہ لیں، اور نہ ہی جب اس طرح کے لوگ ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کی باتوں کو سنیں۔ صحابہ کرام نے ان کی باتیں نہیں سنی۔ صحابہ کرام نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب سے نہیں کہا کہ تم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو اپنی دلیلیں پیش کرو تاکہ میں دیکھوں کہ تمہاری دلیلیں آسمانی ہیں، یعنی ایسا نہیں کہا انہوں نے ڈائریکٹ ایک لشکر کو بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں، جس میں جلیل القدر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے گئے، اور اس مسلمہ کذاب کا کام تمام کیا۔ بعد میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجاع بنت حارث نے، ایک اور شخص نے، طلحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے ساتھ بھی خونریزی ہوئی، بہت سخت جنگیں لڑی گئی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طلحہ اسدی کو توفیق دی، اس نے توبہ کیا، اسلام کے اندر داخل ہوا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ عمرہ بھی کیا اور اس کی بڑی اچھی اسلام ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد بے شمار لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کچھ مشہور ہوئے، کچھ مشہور نہ ہوئے، کچھ کے ماننے والے پیدا ہوئے، کسی کو کسی نے مانا، کسی کو نہیں مانا، لیکن ابھی جو شخص ہے جو سوا سو سال پہلے قادیان کے علاقے میں رونما ہوا، نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ماننے والے ساری دنیا میں کچھ نہ کچھ موجود ہیں اور آپ کے علاقے میں بھی موجود ہیں۔ آپ کو ان کے عقائد سے تنبیہ ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ آپ کے پاس آ کر آپ کے اپنی چپنی چوڑی باتوں سے آپ کے دل کو موہ نہ لے اور آپ کے عقیدے کو خراب نہ کرتے چلے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جس کے اوپر تمام نبیوں کا اتفاق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو بھیجنے والا نہیں۔ یہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں، اپنے اعتراض رکھتے ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر، ان کا ایک اپنا الگ سا دین ہے، ایک اپنی الگ شریعت ہے، جن کے نظر میں نماز کے کچھ اور طریقے ہیں، جن کے یہاں حج یہ ہے کہ قادیان کے شہر میں سالانہ ایک اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع میں شریک ہوا جائے، یہ حج ہے۔ ان کے لیے الگ روزہ ہے، ان کے لیے الگ عبادتیں ہیں، ان کی الگ شریعتیں، یہ تمام چیزیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے، ایسا عقیدہ ہے جس عقیدے کے لیے علماء کرام نے اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا۔ اور اس شخص کا خاتمہ کیسے ہوا؟ لکھنے والوں نے لکھا ہے، خود اس کے اپنے ماننے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسے ایسی سخت مصیبتوں کے اندر گرفتار کیا کہ دیکھنے والوں کے لیے یہ عبرت بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ دیکھنے والے بھی پناہ مانگتے۔ اس کا ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑ دیا، شل کر دیا۔ یہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی کو ختم کر دیا، یہ اپنی آنکھوں سے ڈھنگ سے دیکھ نہیں پاتا تھا، انتہائی لاغر اور کمزور ہو گیا۔ بسا اوقات اس پر ایسے دورے پڑتے کہ لوگ اسے رسیوں سے باندھ کر رکھتے تھے، کہیں اس دورے میں اسے اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عمر میں اس کے اوپر جو عذاب نازل کیا ہیضے کی شکل میں، بیچارہ پیخانہ کھر کھر کے پریشان ہو گیا اور اپنے اسی پیخانے کے اندر اس کی وفات ہوتی ہے، اس کا یہ مرتا ہے اپنے اسی پیخانے کے اندر۔ اس نے اپنی زندگی میں شیخ الاسلام ثناء اللہ عبد الصحیح رحمہ اللہ سے مباہلے کی دعوت اور کہا کہ بہت دلائل ہو گئے،
اب ظاہر سی بات ہے باطل کے پاس کوئی دلیلیں نہیں ہوتی ہیں، وہ بس اپنے عقل کو استعمال کرتا ہے اور یہاں وہاں کے دلیلیں لا کر پیش کرتا ہے، اور حق کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق کی ہر صورت میں مدد کرتا ہے۔ اس نے کہا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو کہ اخبار میں چھاپ دو کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے کی زندگی میں مر جائے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے چھپوا دیا، ایک طرح سے مباہلے کی دعوت ہے۔ مباہلہ اسی کو کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اللہ کی مصیبتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس کے اوپر آئے، تو اس نے مباہلے کی دعوت دی، انہوں نے یہ بات چھپوا دی، اور اس کے چھاپنے کے 1 سال یا 13 مہینے کے اندر اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ شخص مر جاتا ہے۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اس کے مرنے کے بعد تقریباً 40 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اپنے حق والے بندوں کی مدد کی۔ تو آج یہ ایسا عقیدہ ہے جس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی اپنے زمانے میں کر دی کہ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبی انا نبی لا نبی بعدی، کہ میرے مرنے کے بعد تقریباً 30 کی تعداد میں دجال آئیں گے۔ یہ وہ دجال نہیں، بڑا دجال نہیں، یہ جھوٹے دجال، نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے دجال قسم کے لوگ، اور تمام کے تمام یہ دعویٰ کریں گے اور ان کا یہ عقیدہ ہوگا کہ میں نبی ہوں، خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ جو یہاں لکھی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد میں ارشاد فرمایا، واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا خاتم النبیین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا، آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ اس سے زیادہ دلیلیں کیا ہو سکتی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہذا عمر ابن خطاب نبی نہیں ہو سکتے، وہ میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ کے موقع پر مدینہ منورہ میں پیچھے چھوڑا، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کمزوروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارا مقام وہی ہو جو ہارون کا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی دوسری امت نہیں۔ ایک شبہ چھوڑتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا اس دنیا کے اندر، تو وہ بھی تو نبی تھے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر نازل ہوں گے تو وہ بحیثیت نبی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر نازل ہوں گے۔ وہ اپنی شریعت کو، وہ اپنے عیسائیت کو نہیں پھیلائیں گے اس دنیا کے اندر، بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو عام کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول علامات قیامت میں سے ہے، جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمدیہ کی پیروی کرنے والے ہوں گے، وہ اپنی شریعت کی دعوت نہیں دیں گے، وہ نبی نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے دنیا کے اندر آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جگہ کہ اول اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ شروع کے زمانے میں دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا، تقریباً 500 سالوں کا وقفہ ہے، 5 صدیاں بیت گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کو بھیجا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر میں بھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اس دنیا کے اندر کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو بحیثیت امتی آئیں گے، بحیثیت نبی نہیں آئیں گے۔
تو جتنے بھی دعوے کیے جاتے ہیں کہ میں نبی ہوں، بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہیں، سرفرے قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، عام قسم کے لوگوں کے پاس آتے ہیں، آپ ان کے سامنے اپنے اشکالات رکھتے ہیں، اپنی دلیلیں رکھتے ہیں، اور نہ جانے ان عام قسم کے سادہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، وہ اپنے طاقت کے زوم میں، اپنے علم کے زوم میں جاتے ہیں ایسے لوگوں سے بات کرنے، ایسے لوگوں سے بات کرنے جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب سے نہیں کہا آؤ بات کرتے ہیں، تم اپنی دلیلیں پیش کرو، دیکھتے ہیں تمہاری دلیلیں کیسے۔ ڈائریکٹ انہوں نے ایسے لوگوں سے قتال کیا۔ ہم ایسے لوگوں سے قتال نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہم کم سے کم اتنا نہیں کر سکتے کہ ایسے لوگوں کے اپنے قریب تک نہ پھٹکنے دیں؟ اپنے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کیجیے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر نہ ماننے کی صورت میں ہم دین اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی گزرے تو توحید کے اوپر گزرے، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ الہ العالمین ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، سچ بات سننے، سچ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔